السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل سے گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کا 116واں سیریل ہے. ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے بارے میں جو آپ نے قیامت سے پہلے بطور فتنے کے بیان فرمائی ہیں. اس میں سے فتنہ بھی ہے اور پیشین گوئی بھی ہے. اس میں سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں. اس میں سے ایک امام مہدی ہیں. یہ امام مہدی کے بارے میں پہلے سمجھ لیں یہ کیا ہے معاملہ. حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل البہجہ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت جورا وظلما وعلیک 7 سنین. رواہ ابو داؤد. اس میں جتنی باتیں ہم بیان کریں گے کوشش ہم کریں گے کہ زیادہ تر ایسی حدیثیں ہیں جو ساری کی ساری صحیح ہیں، کیونکہ اس میں ضعیف حدیثیں بہت ہیں، موضوع حدیثیں بھی بہت ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ صحیح حدیثوں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مہندی ہیں وہ ہمارے خاندان سے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی پیشانی چمکدار ہوگی اور ناک جو ہے وہ بڑی سیدھی ہوگی. جب وہ آئیں گے تو دنیا کو میں عدل اور انصاف کا بول بالا کریں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا. دنیا میں کرپشن ہوگا بہت زیادہ. یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے دنیا میں عدل اور انصاف اور اسلامی حکومت کو قائم کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے عدل اور انصاف قائم کریں گے جیسا کہ اس وقت دنیا میں نہایت پریشانی اور کرپشن ہوگا. اس کے خلاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انصاف قائم کریں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 7 سال تک اس انصاف کی باغ ڈور چلائیں گے. بعض روایتوں میں 9 سال کا بھی ذکر آیا ہے، بعض روایتوں میں 40 سال کا آیا ہے، لیکن 40 سال والی روایت صحیح نہیں ہے. 7 سال والی اور 9 سال والی جو روایت ہے وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی عمر کی بات آئی ہے کہ اتنے دن تک وہ دنیا پہ اسلامی حکومت کریں گے، وہ روایتیں صحیح نہیں، لہذا میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ امام مہدی کے بارے میں پہلے سمجھ لیجئے. ایک عقیدہ تو شیعوں کا ہے اور ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا ہے. شیعوں کے یہاں جیسے ہمارے یہاں پلرز آف اسلام ہوتا ہے نا، اسلام کے جو ارکان ہوتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، آخرت، ان کے یہاں یہ 5 کے علاوہ ایک چھٹا بھی ہوتا ہے. اس کو وہ امامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امامت کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 12 امام اللہ تعالیٰ قیامت تک بھیجے گا. کتنے امام بھیجے گا؟ 12 امام. اور اس 12 امام میں سب سے پہلے جو امام ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس کے بعد جعفر صادق ہیں. اس کے بعد موسیٰ کاظم ہیں. اس کے بعد علی بن موسیٰ رضا ہیں.
اور اس کے بعد محمد بن علی نقی ہیں، اور 10ویں علی بن محمد ہیں، اور 11ویں حسن بن علی عسکری ہیں، اور 12ویں محمد ہے جن کا نام مہندی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد بن حسن جو حسن بن علی کے لڑکے ہیں، یہ پیدا ہو چکے ہیں بہت پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 255 سال کے بعد۔ پیدا ہونے کے بعد اسی وقت یہ 5 سال کی عمر سے غائب ہو گئے۔ ایک غار ہے جس کا نام ہے سرمن را، غار کا کیا نام ہے؟ سرمن را، اس میں یہ جا کر کے چھپ گئے ہیں۔ کچھ دن تک تو وہاں سے ان کا سلسلہ لوگوں کا آنے جانے کا جاری رہا۔ اس کے بعد یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ ایک دم ختم ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک یہ زندہ ہے، اور جب تک دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا وقت نہیں آئے گا تب تک زندہ رہیں گے، اور اس وقت جب ظاہر ہوں گے تو اس کے بعد وہ 7 سال تک جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ وہ حکومت کریں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے سے اگر ان کی عمر کا اندازہ کم سے کم یہ ہے کہ 10-12 ہزار سال بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک خیالی جو ہے وہ پلاؤ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کے قائل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اس سلسلے میں، ہمارے یہاں 2 گروپ ہے، غور سے سنیے گا۔ اہل سنت والجماعت میں 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ صاحب امام مہدی ایک بہت اچھے لیڈر ہیں اور دنیا کی قیادت کریں گے۔ اس گروہ میں وحید الدین خان صاحب کا نام سنا ہے؟ بہت خطرناک قسم کے آدمی ہیں۔ وحید الدین خان صاحب 1975 تک، 1929 میں غالباً ان کی پیدائش ہے، 1945 یا 47 سے لے کر کے 57 تک یہ جماعت اسلامی سے بہت قریب رہے ہیں۔ اس کے بعد جماعت اسلامی سے ان کا زبردست اختلاف ہوا ہے، ہونے کے بعد پھر آج تک یہ کسی ایک جگہ پر ٹھہرے نہیں رہے۔ جتنی باتیں ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ان سب کے وہ اینٹی ہیں۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ بابری مسجد شہید ہوئی، بہت بڑا ظلم مسلمانوں پر، وہ کہتے ہیں ایک دم صحیح ہوا۔ جتنے فسادات ہندوستان میں ہندو مسلم ہوئے ہیں رائٹ، ان سب میں ان کا کہنا یہ ہے کہ غلطی مسلمانوں کی ہے۔ علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا زکریا علیہ الرحمہ، مولانا تھانوی، رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتی، کوئی ان کی قلم سے بچا نہیں ہے۔ سب پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور کسی کو چھوڑا نہیں۔ اب اس وقت بعض ان کی تحریروں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود یہ امام مہدی ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن جتنا تم لوگ سمجھتے ہو کہ آ کر کے جادو منتر چلا دیں گے اور پوری دنیا پر کنٹرول کر لیں گے، یہ سب لالی پاپ ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ کس کا؟ وحید الدین خان صاحب کا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت میں نوید احمد عثمانی، مولانا شمس نوید عثمانی، یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ہندو مذہب کے بہت ہی زیادہ سمجھنے والے، گرنتھوں کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کرنے والے، ویدوں پر ان کی بڑی نظر ہے اور بڑے اللہ والے، لیکن مہدی کے سلسلے میں ہمارے تمام اکابر ان سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے، یہ آپ کو اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ کبھی کہیں ایسی بات ہو تو آپ کو ساری باتیں آپ کے نالج میں رہے، پھر ہم اپنے لوگوں کی بات بتاتے ہیں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، مولانا شمس نوید عثمانی کا، کھڑکی کھولو یار، یہ ادھر والی کھولو، یہ والی۔
ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ شمس صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مہندی کی شکل میں پھر آئیں گے، اور وہ باقاعدہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہی جسم ہوگا اور روح ہوگی، نام مہندی دیا جائے گا، اور ان کا نام بھی اس وقت محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا اس وقت بھی، لہذا یہ وہی ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت میں ایک سے ان کی یہ الگ رائے ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، اب میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ ابن کثیر، محدث عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی، نواب صدیق حسن صاحب یہ اہل حدیث عالم ہیں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ناصر الدین البانی اور مولانا تھانوی۔ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک شخصیت ہے، ہم اس کا بایو ڈاٹا بھی پورا بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ایک شخصیت ہے اور اس پر ہمارے اکابرین نے ساری حدیثوں کو اکٹھا کیا، خاص کر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان لوگوں نے ساری حدیثوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ مفتی شفیع علیہ الرحمہ، شبیر احمد نہیں، مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے 115 احادیث سے نکالی جو امام مہدی کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ پھر اس کو بہت جانچ پڑتال کی گئی کہ کون صحیح ہے، کون ضعیف ہے، کون موضوع ہے۔ اس میں سے 73 حدیث ایسی ہے جس پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی، صحیح ہے، پکی پکی۔ ہم جو آپ کے سامنے ذکر کریں گے اسی 73 میں سے ذکر کریں۔ یہ ہمارے اکابرین کا اہل سنت والجماعت میں عقیدہ ہے کہ وہ ایک شخصیت ہیں اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے۔ ظاہر کیوں ہوں گے؟ ہم پیدا ہونا کہنا چاہیے نا، ظاہر کہہ رہے ہیں بار بار ہم آپ کو، یہ آپ کو ابھی اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہونے کا جو لفظ ہے یہ ہماری زبان پر شیعوں کی جانب سے چڑھ گیا ہے۔ ہم جو ظاہر بار بار کہہ رہے ہیں ہم ابھی اس کو کلیئر کریں گے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ 255 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت سے غائب ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوں گے؟ اب ظاہر ہوں گے۔ لہذا بار بار یہ لفظ کہا جاتا رہتا ہے امام مہدی ظاہر ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ظاہر ہوں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ ہم جو ظاہر ہونا کہہ رہے ہیں اس کو ہم ابھی کلیئر کر دیتے ہیں۔ ہم جو ظاہر ہونا کہہ رہے ہیں یہ جب پیدا ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ان کے اندر وہ خوبی موجود نہیں ہوگی کہ پہلے دن سے لوگ جان جائیں یہ امام مہدی ہے۔ اچانک ایک رات ایسی آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ سارے کمال بھر دے گا، اور جب صبح اٹھیں گے تو یہ عجیب و غریب شخصیت ہوگی۔ اس لیے ہم ظاہر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ یہ پیدا ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے ابھی ہم بتا رہے ہیں ان کا بایو ڈاٹا، یہ کون ہے؟ یہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے اگر ایمانداری سے اگر اس کو ہم پڑھ دیں آپ کے سامنے یا بیان کر دیں تو شیعہ سنی لڑائی ہی ہو جائے۔ اتنا خطرناک عقیدہ ہے ان لوگوں کا امام مہدی کے بارے میں۔ ان کا ایک مصنف ہے جس کا نام باقر مجلسی ہے، اس کی ایک بڑی خطرناک کتاب ہے جس کا نام ہے حق الیقین، ملتی ہے بازاروں میں۔ حق الیقین کتاب میں انہوں نے جو امام مہدی کے بارے میں عقیدہ لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں جو غائب ہیں۔ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے خوف سے چھپے ہوئے ہیں۔ جب ان کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ہمارے اندر پاور آ گیا ہے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر ہو جائیں گے۔ جب یہ ظاہر ہوں گے، مختصر بتا رہا ہوں، پورا بتاؤں گا بہت خطرناک ہے اور زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہونے کے بعد یہ مدینہ جائیں گے۔ مدینہ جا کر کے ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر کو کھودیں گے۔ کھود کر کے جب کھودیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے حق الیقین میں کہ جنازہ ویسے ہی تازہ ملے گا۔ حتیٰ کہ اس میں لکھا ہے باقر مجلسی نے کہ وہ جو کفن ہے اس وقت کفن زیادہ تر اونی دیا جاتا تھا، اون کا لباس ہوتا تھا، تو صوف کا کفن ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا۔ یہ ان دونوں کو درخت پہ ٹانگ دیں گے۔
کن کو؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر بہت واہی تباہی لکھی ہے ان کے بارے میں. پھر زندہ کریں گے ان کو دونوں کو. ساری صفت خدا کی بیان کی ہے مہدی کے اندر، بلکہ یہ کہیے جو دجال کی صفتیں وہ ساری کی ساری بیان کر دی ہیں. دونوں کو زندہ کریں گے. زندہ کرنے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ تم نے حضرت علی کا حق کیوں مارا؟ حضرت علی پہلے خلیفہ تھے، پہلے امام تھے حضور کے بعد، تم نے ان کا حق کیوں مارا؟ یہ دونوں اعتراف کریں گے بقول ان کے کتاب غلطی ہو گئی. اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اس کے بعد دنیا میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس سلسلے میں ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہے، کیونکہ تمہارا پہلا قدم کی وجہ سے ساری غلطیاں ہوئیں اور علی کا خاندان جو ہے وہ نہیں آ سکا. حضرت حسین اس میں شہید ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ ظلم کیا گیا. بہرحال ایک لمبی چوڑی داستان ہے. حضرت عائشہ کی قبر کو بھی کھو دیں گے اور ان دونوں اور ان تینوں کو سب سے زیادہ یہ سزا دیں گے. سزا دینے کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ایسے ہے جیسے ہنومان کی اور اس کی کہانیاں ہوتی نہیں، ویسے ساری کہانی لکھی ہوئی ہے. نہ عقل میں آنے والی بات، نہ اسلامی عقائد سے کوئی اس کا ٹچ ہے، لیکن سارے شیعہ اس کا یقین رکھتے ہیں ایسے جیسے سورج نکلتا ہے. یہ آپ کو بتا دیں، سارے شیعہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی آ کر کے عائشہ اور ابو بکر اور عمر ان سب سے بدلہ لیں گے اور ان کو سزا دیں گے. پھر مدینے میں جتنے لوگ ان کو ماننے والے ہوں گے ان کو سزا دیں گے. پھر ایک آندھی بلائیں گے، آندھی آئے گی، ایک آگ آئے گی، پھر ان دونوں کو جلا کر خاک کر دے گی. یہ سارے بےہودہ قسم کے ان کے عقیدے ہیں. یہ محض تاریخی حیثیت یا کہانی کے طور پر نہیں لکھے ہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے ان کے عقیدے ہیں. اسی بنیاد پر ہمارے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے بہت سے دیوبند کے اکابرین ان کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے کہ عقائد میں یہاں تک اختلاف ہے. ان کا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ یہ جتنے امام ہوتے ہیں یہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں. جیسے نبی ہوتا ہے غلطی نہیں کرتا، ایسے امام بھی غلطی نہیں کرتا. نبی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی شریعت کو چینج کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، لیکن امام شریعت کو چینج کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے. وہ چاہے تو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو کیا کر دے؟ حلال کر دے. یہ انہی اماموں کے ماننے والوں میں خوجہ بھی شامل ہیں، اسماعیلیہ بھی شامل ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ برہان الدین جو ہیں، یہ سارے کے سارے انہی کے طبقے ہیں. اور ان کے یہاں اسی امام نے جو چاہا ہے وہ کر دیا ہے. وہ اس امام کے جو نائب ہوتے ہیں وہ جو چاہیں شریعت میں نافذ کر دیں اور جس چیز کو چاہیں شریعت سے کیا کر دیں؟ کینسل کر دیں. لہذا نماز وغیرہ ان کے یہاں کیا ہے، بعض طبقے کے یہاں کینسل ہو چکی ہے آلریڈی. اب ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہم نے آپ کو بیان کیا. اب ہم ان کا بایو ڈاٹا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم جتنی بات کہہ رہے ہیں سب کے آگے آپ کو حدیث بیان کرتے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمہ اسمی، یہ امام مہدی جو ہوں گے ان کا نام میرا نام ہوگا. کیا نام ہوگا؟ محمد. اچھا، اسی درمیان میں ایک بات چھوٹ گئی، اور یہ جو امام مہدی کا عقیدہ میں نے بیان کیا، جونپور میں ایک صاحب پیدا ہوئے، ان کا نام بھی محمد تھا. تو یہ جونپور میں انہوں نے بھی کیا کیا کہ مہدویت کا دعویٰ کیا، اور آج بھی یہ پورا طبقہ موجود ہے. جب ان کو یہ حدیث پہنچی کہ صاحب یہ ان کا نام عبداللہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ماں کا نام بھی بعض حدیثوں میں آیا کہ آمنہ ہوگا، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کا نام بعد میں چینج کر دیا تاکہ کیا ہو جائے، بات سیٹ ہو جائے کہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور میری ماں کا نام کیا ہے؟ آمنہ بھی ہے. بہرحال یہ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے تاریخ دعوت اور عظمت، ان کی کتاب ہے بڑی شاندار. مولانا نے ان کے بارے میں بڑا تفصیل سے لکھا ہے، یہ محمد جونپوری کے بارے میں، کہ ہندوستان میں پچھلے 1000 سال میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اس میں غلام احمد قادیانی اور یہ نمبر 2 آدمی ہیں. پورے ہندوستان میں مکے میں انہوں نے اعلان کیا، پھر احمد آباد میں جا کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ میں جو ہے مہندی ہوں،
اور ایک بڑا طبقہ ان کو مہندی مانتا رہا. جب ان سے مہندی کی وہ صفتیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حدیثیں بیان کی تھی, تو ان سب کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. بہرحال مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کیا ہو گیا, ان کے پیچھے رہا, اور آج بھی مہدوی کے نام پر حیدرآباد میں وہ طبقہ موجود ہے. ان کی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. ابھی حال میں بنگلور میں ایک پروگرام جو ہوا تھا, علماء دیوبند نے پروگرام کیا تھا بہت بڑا, وہ انہی کے خلاف یہ پروگرام کیا گیا تھا کہ مہدویت کیا ہے اور مہدوی کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. باطل فرقہ ہے یہ. تو یہ ایک بیچ میں مہدوی طبقہ پیدا ہوا جو آج بھی حیدرآباد وغیرہ میں ٹھیک ٹھاک تعداد میں موجود ہے. وہ ان کو جو ہے نبی بھی مانتا ہے اور امام مہدی بھی مانتا ہے. ان کے باپ کا نام یوسف تھا اور ماں کا نام آغا ملک تھا. یہ 874 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اب اس وقت 1435 چل رہی ہے. 874 ہجری میں جونپور میں پیدا ہوئے تھے. داناپور ایک جگہ ہے, داناپور جگہ کیا ہے, جنگل ہے بہت بڑا. وہاں پر انہوں نے کچھ دن جا کر کے گزارا اور وہیں پر سب سے پہلے اپنے آپ کو مہندی کا اعلان کیا. پھر وہاں سے یہ حج کرنے گئے, بعض لوگ کہتے ہیں ایسے ہی گئے, اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنے مہندی ہونے کا اعلان کیا. وہاں سے پلٹ کر آئے, احمد آباد میں ایک بہت بڑی مسجد تاج خان ہے, وہاں پر آ کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مہندی کا دعویٰ کیا. اور پھر اس کے بعد بہت بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور بہت مسلمان ان میں جو ہے وہ گمراہ ہوئے. بہرحال ان کے جواب میں ہمارے علماء رہے اس وقت بھی, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے شیخ علی متقی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کیا. اور پھر ان کے شاگرد تھے علامہ محمد بن طاہر پٹنی, پٹنہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے تعاقب کیا اور بہت حد تک مہدویت کا دور اس وقت توڑا. لیکن ابھی اس پچھلے 15-20 سال سے پھر ان کا جو ہے کافی دور حیدرآباد علاقے میں چالو ہے. بہرحال اب ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں. جنہوں نے ہم نے جن لوگوں کا نام لیا, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا تھانوی تک, ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح محمد ہوگا. آپ نے فرمایا وہ اسم ابی ہی اسم ابی, اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا. یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے. والدہ کے نام کے بارے میں صحیح حدیث نہیں ہے. بعض لوگوں نے ضعیف حدیث پیش کی ہے کہ ان کا نام, والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا جس وقت پیدا ہوں گے, لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے, بعض روایت میں آتا ہے حضرت حسین کے خاندان سے ہوں گے. چاہے حسن کے خاندان سے ہوں اور چاہے حسین کے خاندان سے ہو, دونوں گویا کہ فاطمہ کے خاندان سے ہیں. یہ مدینہ میں پیدا ہوں گے. رجل من اہل المدینہ, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رجل من اہل المدینہ, یہ مدینہ کے میں پیدا ہوں گے. شکل و شباہت کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ اجل البہجہ واقن الانف, پیشانی ان کی چمکدار ہوگی اور ناک جو ہے وہ بڑی ہی سیدھی ہوگی. ان کا زمانہ پیدا تو یہ وہ وقت ہوں گے مدینہ میں, اس کے بعد یہ مدینہ سے نکلیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ آئیں گے اور مکے سے پھر یہ شام آئیں گے. جب یہ مکے سے نکلیں گے تو ان سے بڑی خطرناک قسم کی جنگ ہوگی, اور یہ جنگ یورپ کے لوگوں سے ہوگی اور خاص کر عیسائیوں سے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ تقریباً 8 یا 9 ممالک مل کر کے ان کے ساتھ جنگ کریں گے. جنگ 4 دن تک جاری رہے گی. 3 دن تک تو مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہو جائے گی, بہت سے لوگ شہید ہو جائیں گے. لیکن چوتھے دن جو ہے وہ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح نصیب کرے گا, اور یہ یورپ اس پر روم کے جو لوگ ہوں گے عیسائی, ان کے اوپر ان کا غلبہ ہو جائے گا. بہرحال وہاں سے یہ نکلتے ہوئے, یہ جب جنگ جیت لیں گے وہاں سے نکلتے ہوئے یہ سیریا آئیں گے. یہ ساری حدیثیں ہمارے پاس باقاعدہ نام کے ساتھ موجود ہیں. استنبول پر بھی یہ قبضہ کریں گے, قسطنطنیہ پر بھی کیا کریں گے, قبضہ کریں گے. پھر وہاں سے نکل کے جب یہ سیریا آئیں گے, وہی وقت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بیت المقدس کے پاس ظاہر ہوں گے. فجر کا وقت ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور ایسا لگے گا کہ ابھی غسل کر کے سیدھے آ رہے ہیں. یہ امام مہدی کو پہچانیں گے, اور امام مہدی بھی حضرت عیسیٰ کو کیا کریں گے, پہچانیں گے.
یہ جو میں نے بتایا کہ ایک رات میں ان کے اندر یہ تبدیلی آئے گی، یہ مدینے میں ہوگی، اور اسی تبدیلی کے بعد یہ کیا ہوں گے؟ ایکٹیو ہوں گے۔ وہ جو تبدیلی آئے گی وہ مدینے میں ہوگی، اور اسی کے بعد ان کو اس سے پہلے تک خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے بعد ان کے اندر ایسی ایسی کرامتیں اور ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ پھر یہ جو ہے اس کے تحت جو ہے ایکشن شروع کریں گے، اور یہ سارے جو میں نے واقعات بتایا، قسطنطنیہ، استنبول اور عیسائی ان کا پرس سے جنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ یہ کریں گے۔ جب پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو فجر کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا رہی ہوگی، اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسجد کے مینارے کے پاس سے ظاہر ہوں گے۔ کہ جیسے دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، فوراً عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کیجیے، تو وہ کہیں گے نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہذا آپ کیا کریں؟ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، امام مہدی کیا کریں گے؟ نماز پڑھائیں گے فجر کی۔ اس نماز پڑھانے کے بعد اب یہ سب کچھ ہینڈ اوور کس کو کر دیں گے؟ عیسیٰ